بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان چودھری مدثر میں، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بخروش آفیشل۔ ناظرین، کل میں نے اپنے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا جو ایک سپریم کورٹ کی طرف سے ایک فیصلہ آیا ہے، جو الیکشن کمیشن نے ایک اپلیکیشن دی تھی، اس پہ وضاحتی فیصلہ 4 پیجز پہ ایک فیصلہ آیا تھا۔ تو اسی وقت قومی اسمبلی میں بڑی سخت تقاریر ہو رہی تھی، اور ایک حنیف عباسی صاحب نے کہا تھا کہ جو فوج پہ بھونکے وہ کتا ہے۔ بالکل اپریشیٹ کرتے ہیں ان کے بیان کو۔ جو بھی فوج پہ بھونکے، جو بھی فوج کو غلط کرے، برا کرے، بھلا کرے، وہ کتا ہے۔ ہم اس کی تائید کرتے ہیں، بالکل تائید کرتے ہیں، لیکن حنیف عباسی صاحب کو چاہیے کہ وہ پہلے تھوڑا سا اپنی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کی طرف دیکھ لے۔ مثال کے طور پر جیسے نواز شریف صاحب کہتے رہے ماضی میں، وہ نام لے لے کے کہہ رہے ہیں جنرل باجوہ کا، جنرل فیض حمید کا، اور جو خواجہ آصف ہے، انہوں نے تو پہلے بالکل اس کی کلئی کھول دی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو جنرل باجوہ صاحب ہیں، قمر جاوید باجوہ، ان کے سسکے گار میں اکٹھے ہوئے، ادھر کھڑے ہوئے، ادھر گئے، ادھر ملاقات ہوئی، یہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہے، میں اپنے ولاگس میں ساری بتائی ہوئی ہیں۔ انہوں نے ٹیا پانچا کر دیا، اور پھر ان کا جو اس سے پرانا جو ہے بیان، وہ بھی تھوڑا سا سوشل میڈیا پہ یہ بہت چل رہا ہے، لیکن صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے صرف میں ہنٹس دے رہا ہوں۔ وہ جو لگا کہ یہ فوج ہماری ہڈیوں کا جوس بھی اس نے نچوڑ دیا ہے، ختم کر دیا ہے، وہ پی گئے ہیں، یہ فوج کے بارے میں انہوں نے کہا تھا۔ اور بی بی صاحب مریم نواز صاحبہ، ہماری جو پرائم پنجاب کی چیف منسٹر ہے، ان کا جو بیان ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ حنیف عباسی صاحب یہ بھی سوچے، یہ آپ نے کن کے بارے میں کہا ہے؟ فوج سے محبت کرنی چاہیے۔ اور عمران خان بربلا طور پر اور کئی دفعہ کہہ چکا یہ فوج میرا ہے، یہ ملک میرا ہے، فوج میری ہے، یہ ہماری ریڈ لائن ہے، یہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں۔ اور جب خان اقتدار میں تھا تو پورے ملک نے دیکھا کہ یہ ایک فوج اور عمران ایک پیج پہ ہے، لیکن جب بھی اس نے کرٹیسائز کیا، کچھ ایک دو کردار ہیں جن کے بارے میں اس نے اسپیسیفک کہا، لیکن فوج کے بارے میں اس نے کبھی غلط نہیں کہا۔ اور ایک ہیں کرنل شوکت اقبال مرزا صاحب، N61 جیلم 2 سے، پنڈ دادر خان، تحصیل دینا، یہ بھی آرمی کے ہیں اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں۔ یہ بڑے کلوز مارجن سے آ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں جیسے یہ ہارے ہیں نا، وہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھ رہے ہیں۔ یہاں سے نون لیگ کے جو فاروق صاحب ہیں وہ جیتے تھے، انہوں نے 88,000 سم تھنگ ووٹ لیے تھے، اور جو کرنل صاحب نے لے یہ 84,000 سم تھنگ ووٹ تھے۔ تو ناظرین، ان سے میری رات کو بات ہوئی، میں نے ان سے ان کا موقف لیا، تو انہوں نے بڑی زبردست، وہ بڑے ہمبل آدمی ہیں، بڑے شریف آدمی ہیں، بڑے ہی پولائٹ ہیں، بائی بہیویئر بہت اچھے ہیں، وہ عوام کی دھڑکن ہے۔ جو جیلم 2 ہے، جو پنڈ دادن ہے، یہ N61 کی آواز، عوام کی آواز ہے۔ کرنل صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے مجھے بتایا کہ ہمارا جو اوتھ ہے وہ فوج کے ساتھ، ہماری وفاداری جو ہے وہ فوج کے ساتھ، فوج میری فیملی ہے، میرا کنبہ ہے۔ بڑے زبردست ان کے الفاظ تھے۔ تو میں نے کہا جی آپ تو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، آپ تو ان کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں خان کا ایک چھوٹا سپاہی ہوں، میں ادنا سا سپاہی ہوں۔ میں نے کہا آپ اسٹیٹمنٹ کو دیں، کیا پلان ہے ان کے فیوچر؟ وہ کہہ رہا ہے جی میں چھوٹا سپاہی ہوں۔ یہ کرنل صاحب کا بڑا پن ہے، بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن ان کی جو محبت ہے خان سے وہ بڑی زبردست ہے۔ ان کا سارا اوت جو ہے، ساری ان کی فرما برداری ہے، جو ان کی محبت ہے وہ آرمی کے ساتھ ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایسی بات ہوتی تو کیا وہ عمران خان کے ساتھ رہتے؟ کرنل صاحب اس کو اون کرتے اور یہ مانتے کہ میں اس کا ادنا سپاہی ہوں؟ دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ میری فیملی آرمی، اور میں نے جب ان سے پوچھا فیض حمید کے بارے میں، انہوں نے کہا جی میں اس وقت
استاد کی حیثیت میں ادھر تھا جب یہ فیض حمید صاحب آئے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ بالکل امید ہے انشاءاللہ انہیں انصاف ملے گا، اور جو فیض حمید صاحب ہیں انہیں بالکل انصاف ملے گا. انہوں نے کہا کچھ ایسی بھی رپورٹس ہوتی ہیں جو غلط فہمی پہ آ جاتی ہیں، جو غلط ہوتی ہیں وہ بھی آگے آ جاتی ہیں، لیکن امید ہے کہ انہیں انصاف ملے گا. اور آرمی اسٹیبلشمنٹ اور جو پی ٹی آئی ہے یہ ہمیشہ ایک پیج پہ تھی، اور انشاءاللہ یہ جو لوگ ہیں جیسے فار ایگزامپل نون کا سارا جو بیانیہ ہے وہ 9 مئی پہ ہے. یہ 9 مئی پہ کھڑی ہے حکومت، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے یہ 9 مئی کو بیچ میں لے آتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ فوج اور پی ٹی آئی میں اختلافات بڑھیں، یہ ایک دوسرے کے سامنے آئیں، یہ ایک دوسرے سے لڑیں. اسی میں ان کی بقا ہے، نون کی جو بقا ہے، جو ان کی حکومت ہے، جو ان کی کرسی بچے گی وہ اسی میں ہے. وہ کسی طرح ان کو لڑائیں، آپس میں ان میں اختلافات پیدا کریں، ان میں دوریاں پیدا کریں. لیکن فوج بہت زبردست طریقے سے لڑ رہی ہے، وہ بڑے ذہین مائنڈ ہیں، وہ بڑے انٹیلیجنٹ، وہ پروفیشنلز ہیں. ناظرین، فوج پوری دنیا میں مانتی ہے، پوری دنیا اس کی کریڈیبلٹی کو، ان کی ذہانت کو، ان کی بہادری کو. جو کام امریکہ نہیں کر سکا وہ پاک آرمی نے کیا ہے. وہ افغانستان سے بھیک مانگ کے مذاکرات کر کے وہ بھاگے ادھر سے دم دبا کے. پاکستان نے اپنی جو دہشت گردی ہے اس میں 99% قابو پا لیا ہے. اور ابھی جو حالیہ دہشت گردی ہے یہ ہمارے آپسی اختلافات ہیں. جیسے فوج پہلے کہہ چکی ہے کہ ہم آپس میں ایک پیج پہ ہوں، ہم آپس میں اتحاد میں ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں ہرا سکتی، کوئی طاقت ہمارے درمیان انتشار نہیں پھیلا سکتی، ہمارے ملک میں دہشت گردی نہیں کر سکتی. تو ہمیں چاہیے، ہمیں دعا کو ہونا چاہیے، اور اپنے اپنے حصے کا تمام لوگوں کو کام کرنا چاہیے. یہ جو فتنہ پھیلا رہے ہیں، یہ جو فوج اور پی ٹی آئی کو آمنے سامنے کر رہے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے. اور یہ جو الیکشن کمیشن ہے اس نے انکار کیوں کیا ہے؟ اس نے آفیشلی اس نے کہا ہے جی ہم یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اسے دیکھیں گے. منڈے کو انہوں نے اپنا اجلاس بلایا اور اس میں وہ فیصلہ کریں گے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اسے مانیں گے، انہوں نے کہا ہم فیصلہ کریں گے. لیکن جو ویسے باتیں ہو رہی ہیں، میڈیا میں آ رہی ہیں، مارکیٹ میں آ رہی ہیں، وہ بڑی سخت ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک آئینی ادارہ ہے، آپ کون ہوتے ہو ہمارے ایسے حکم دینے والے یا ایسے ہمارے ایسے ٹریٹ کرنے والے. تو سپریم کورٹ کے پاس ابھی کافی آپشنز ہیں. وہ توہین عدالت بھی لگا سکتی ہے، سپریم کورٹ جوڈیشل کمیٹی میں بھی یہ معاملہ لے کے جا سکتی ہے. تو انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. پاکستان اس حالت میں نہیں کہ یہ آپس میں لڑائی کریں. ادارے ہیں، ان کو احترام کرنا چاہیے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جیسے چیف آف آرمی سٹاف ہے، اسی طرح جو سپریم کورٹ میں ہے ادھر بھی ایسے چیف آف جسٹس سپریم کورٹ لگایا جائے گا. تو ناظرین، یہ جو آرمی ہے یہ حکومت کے انڈر ہے. اس کے اوپر ایک سیکٹری ہوتا ہے، اوپر وزیر دفاع ہوتا ہے، اوپر وزیر اعظم ہوتا ہے. یہ ایک محکمہ ہے، اور سپریم کورٹ ایک ادارہ ہے، وہ ایک آزاد ادارہ ہے. اسے یہ اپنے انڈر نہیں کر سکتے. وہ آزاد ادارہ ہے، وہ آئینی ادارہ ہے، اس کی اپنی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. اگر وہ ایسا کریں گے تو پھر وہ کیسے یہ انصاف ملے گا، عام لوگوں کو کیسے ملے گا؟ اور یہ جو ٹائم ہے، جیسے جو تبدیلیاں کاری، کل کو یہ ان کے لیے بھی ہرڈلز آئیں گی. تاریخ گواہ جس نے اپنے دشمن کو، اپنے مخالف کو دبانے کے لیے ترامیم کی ہیں تو وہ مستقبل میں اسی کے لیے اس نے ہرڈلز پیدا کیے، اسی کے گلے میں پڑی ہیں. تو ہمیں ایز اے نیشن ہمیں متحد ہونا چاہیے. ہمیں جیسے وہ کرنل صاحب نے بات کی ہے، محبت پیار سے رہنا چاہیے. اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کے یہ جو سپاہی ہیں، آپ کے کچھ ایسے امیدوار ہیں جو ٹوٹ کر جا سکتے ہیں ادھر، جو ووٹ دے سکتے، انہوں نے کہا جی جو ٹچ ہو گیا عمران خان سے، جس کا تعلق ہے عمران خان سے، وہ خان کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا. وہ اپنی سیٹ ضائع کر سکتا ہے، مر سکتا ہے، جان دے سکتا ہے، لیکن خان سے بے وفائی نہیں کر سکتا. خان صاحب کے ایسے جو سپاہی ہیں ان کو ہمارا سلیوٹ ہے. تو اگلے ویلاگ تک مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد.